بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں۔ تو سب سے پہلے اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹڈ تھی۔ اس کے بارے میں اس کے جواب میں بھی آیا ہے کہ حکومتی پارٹی کے جناب رکن نے کیا کہا۔ اس طرح کے پی کے میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا کیا ہے، یہ سب آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلی خبر کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کی رخصتی کا اشارہ دے دیا ہے۔ نااہل حکمران حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، ملک کے معاشی اشاریے ٹھیک نہیں اور پی ٹی آئی حکومت نے تاریخی قرضے لیے۔ شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹڈ تھی۔ شہزاد اکبر ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے اور خود کرپشن کرنے والے ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے نیوز کانفرنس میں الزام عائد کرتے ہوئے شہزاد اکبر کو برطانوی اخبار کا ٹاؤٹ قرار دیا اور کہا کہ شہزاد اکبر روز پی آئی ڈی میں بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے۔ عمران خان نے شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹ کرائی اور وہ مافیاز کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ شہباز شریف کی عدالت نے ضمانت دی، کیوں نہیں آج تک عدالت میں ثبوت دیے گئے؟ ڈیوڈ نے سٹوری کیس میں لندن میں آج 5ویں بار ایکسٹینشن لی ہے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ آج عوام سوچ رہے تھے کہ کابینہ بجلی گیس سستی کرنے کا اعلان کرے گی۔ فواد چودھری نے معاشی اشاریے درست ہونے کے دعوے کیے۔ کے پی کے میں تبدیلی کو گھر جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف نے ماضی میں بھاری قرضے لیے، اس حکومت نے 20,000 ارب کے قرضے لیے۔ لندن میں شہزاد اکبر نے ڈیلی میل کی پلانٹڈ خبر پر 5ویں مرتبہ التباہ کیوں مانگا؟ عمران خان نے ڈیوڈ روز کو بلا کر ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹ کروائی تھی، یہ سب کو معلوم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح بشیر میمن کو بلا کر نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف مقدمات بنانے کا کہا تھا، بالکل اسی طرح عمران خان نے اپنے ٹاؤٹ شہزاد اکبر کے ذریعے یہ سٹوری پلانٹ کروائی تھی۔ انہوں نے اور بہت سے الزام لگائے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کے رنگ لیڈر نے شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات لگوائے تھے۔ رنگ لیڈر وہ کہتی ہیں جناب عمران خان کو۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ ایف آئی اے کیس کو 1.25 سال ہو گیا، جس میں نیب بھی بے بس ہو گئی۔ لندن کورٹ کے فیصلے میں آیا شہباز شریف کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ یہ ثبوت اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ کرپشن ہوئی ہی نہیں ہے۔ شہزاد اکبر پاکستان میں کوئی ثبوت نہیں دے سکے، لندن میں کیا ثبوت دیتے؟ ڈیلی میل کے وکیل نے کہا کہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقتدار پر مسلط وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف کے خوف میں مبتلا ہیں، یہ کہنا تھا جناب ترجمان مریم اورنگزیب کا۔ مریم اورنگزیب صاحب خیر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے میں بہت آگے چلی جاتی ہیں اور اکثر بڑے سخت بیانات دیتی ہیں، اور یہاں بھی ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اسی طرح کا اپنا موقف اختیار کرے جو انہوں نے کیا۔ اور اس کے حوالے سے شہزاد اکبر صاحب نے آج بہت بھی ایک کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ مجھ پر مقدمہ دائر کریں گے، آج تک ان کے نوٹس کا انتظار کر رہا ہوں۔ چیلنج ہے مجھے کسی عدالت میں بلا لیں، میں ثبوت لے کر عدالت میں پیش ہو جاؤں گا۔ شہباز شریف نے قوم سے جھوٹ بولا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتساب کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی نئی آڈیو پر مریم اورنگزیب کو تکلیف ہے۔ شہباز شریف کے خلاف دوسرے کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ 2008 اور 2018 کے عرصے میں شہباز شریف کے اثاثے 7 ارب بڑھے۔ ایف آئی اے نے تفصیلی چلان جمع کرا دیا ہے۔
शहजाद अकबर का कहना था कि रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी ट्रांजैक्शन हुई। मुलाजमीन के नाम पर 16 अरब रुपए ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अगर शहबाज शरीफ समझते हैं कि ये मुकदमा झूठा है तो अदालत में दरख्वास्त दे दे। अदालतों में तमाम सबूत मौजूद हैं और इन पर फर्द जुर्म ऐद होने जा रही है। शहबाज शरीफ और इनके बच्चों को जवाब देना होगा। कबल अजीज तर्जमान मुस्लिम लीग ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम ऐद करते शहजाद अकबर को बरतानवी अखबार का टाउट करार दिया और कहा था कि शहजाद अकबर रोज़ PID में बैठकर कागज़ लहराते हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ दिल्ली में स्टोरी प्लांट करवाई थी। खैर ये तो उनका चलता रहता है ना, एक दूसरे के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुकाबला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लहराते हुए कागज़ दिखाकर लगाते हैं। मगर ये भी हकीकत है कि आज तक जितने भी केस हुए हैं उनका कोई फ़ैसला ही नहीं आ रहा। तो जब फ़ैसला नहीं आएगा, किसी को का एहतसाब मुकम्मल नहीं होगा, किसी के तो लोग तो ये समझेंगे, कुछ समझेंगे कि ये प्लांटेड है, कुछ समझेंगे कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो केस बनाए गए हैं उनमें इतनी जान होनी चाहिए कि उनका फ़ैसला भी जल्दी आए और वो उनमें से जो सामने आए वो फिर अपने जो उन्होंने करप्शन की है, लूट मार की है, उससे बच ना सके। तो ये पाकिस्तान के साथ अलमिया रहा है कि यहाँ हर दौर में इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं मगर साबित कभी कुछ नहीं हुआ। देखते हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है या क्या होगा। क्या PTI शहजाद अकबर साहब और उसकी टीम शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात साबित कर सकेगी जो करप्शन के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, या मरियम औरंगज़ेब जिस तरह फरमा रही हैं वो दुरुस्त है। ये इसके हवाले से 3-3.5 साल से यही सिलसिला चल रहा है। मेरा ख्याल है कि आवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है और इन दोनों धड़ों को भी समझ चुकी है। वो समझती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इस पर ज़्यादा बहस करने की बजाय ये आवाम पर ही छोड़ देना चाहिए कि आवाम क्या कहती है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में PTI को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। मेयर की 3 सीटें JUI और 1 ANP ले उड़ी है। सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन की 64 में से 58 सीटों पर के रिजल्ट आ चुके हैं। JUI फे की 21 नशिस्तों के साथ पहली और PTI की 14 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन है। ANP की 7 और नून लीग की 3 सीटें, जमात इस्लामी 2, पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात की 1-1 नशिस्त, जबकि 9 आज़ाद उम्मीदवार भी फतह याब हुए हैं। जो तहरीक इंसाफ के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये चूँकि वो सूबा है जहाँ पहली बार हुकूमत बनी थी PTI की और दूसरी बार उन्होंने 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता और ये कहा गया कि उन्होंने काम किए हैं, तब्दीली ला कर दिखाई है, बेरोज़गारी कम की है, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं और आवाम खुशहाल है, कारोबार ज़िंदगी उन्हें मिला है, बेरोज़गारी में कमी हुई है। ये सब बातें की गई थी ताकि क्योंकि उनका कहना था कि इनके बदले अवाम ने दूसरी बार 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवाया है। लेकिन गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन में जिस अंदाज में PTI को रगड़ा लगा है और PTI को रिंग से उठा कर बाहर JUI फे के उम्मीदवारों ने फेंका है, इससे ये गो बुज़रा का कहना है कि जनाब हमें महंगाई की वजह से मार पड़ी है, हमें ये सारी बातें ऐसे ही हैं, हवा में उड़ाने वाली, बेपर की उड़ाने वाली, अपनी जान छुड़ाने वाली। हालांकि ये उनकी नाकस तरीन कारकर्दगी की बदौलत हुआ है और जो उन्होंने अपने आप को वहाँ का राजा समझ रखा था, अवाम ने उन्हें बताया है कि आप हमारे वोट की ताकत से आते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे
تو ہم آپ کو دوبارہ برداشت نہیں کریں گے۔ صبح KPK میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی بھی پارٹی کو دوسری بار عوام نے منتخب کیا تھا، اور اب اسی عوام نے PTI کو ایک اچھا جھٹکا دے کر بتا دیا ہے کہ جو کام کرے گا اسے عوام لائک کرے گی، ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ PTI نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی جن کی قیمت بھی چکائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ غلط امیدواروں کا انتخاب شکست کی بڑی وجہ بنا۔ لوکل باڈی الیکشن کی حکمت عملی کی خود نگرانی کروں گا۔ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف مضبوط ہو کر سامنے آئے گی۔ چلو کم از کم انہوں نے اعتراف تو کیا کہ ہماری غلطیاں تھیں، امیدواروں کا چناؤ کرتے وقت ہم نے غلطیاں کی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات اپنے میں ہوتی ہے کہ کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ جہاں غلطی ہوتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے تو اسے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، جس پر انہیں بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر جگہ وہ نظر نہیں رکھ سکتا، ہر جگہ وہ جا نہیں سکتا، ہر جگہ جا کر وہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کہ وہ جہاں نہیں ہوتا وہاں ہی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں ہی PTI کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے جہاں وہ نوٹس لیتے ہیں وہاں حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء کا نوٹس لیا تو مہنگائی نے جناب طول پکڑ لیا، اور مہنگائی دن بدن، آٹے پر نوٹس مہنگائی، آٹے کی قیمت میں اضافہ، چینی پر نوٹس۔ اب انہوں نے اس بات پر بھی نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں خود نگرانی کروں گا، لیکن ان کی نگرانی جو ماضی میں 3.5 سال ہم نے دیکھا ہے وہ نگرانی تو کسی کام میں نہیں آئی۔ اس نگرانی نے تو انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جس چیز کی بھی انہوں نے نگرانی کی ہے اسے تنقید کا ہی نشانہ بننا پڑا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ چلو نگرانی کر لیں، اگر یہ نگرانی 6 ماہ پہلے، 1 سال پہلے کر لی جاتی تو شاید آج خیبر پختونخوا سے PTI کا صفایا نہ ہوتا۔ JUI فے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جولی بھر چکی ہے، وہ موجوں میں ہیں، اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا ہے، اب عوام انہیں اٹھا کر پھینک رہی ہے، اور یہی حالت ان کی دیگر صوبوں میں بھی ہوگی، اور خاص طور پر جنرل الیکشن میں عوام ان کی ضمانتیں ضبط کا، انہیں کہنے کا حق ہے، وہ بول سکتے ہیں۔ انہوں نے واقعی PTI کو کانٹے دار مقابلہ کیا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ PTI کے امیدواروں کا مقابلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ جہاں بھی دیکھا گیا PTI کا امیدوار ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے ہارا ہے، اور JUI فے کے امیدوار جیتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن پہلے مرحلے میں KPK سے PTI آؤٹ ہو چکی ہے، اور میئرشپ کا الیکشن ہارنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ نے وہ ضلع پورا اپوزیشن کے ہاتھ میں دے دیا یا اپنے مخالفین کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ جو PTI کا نظام عمران خان صاحب دے رہے ہیں اس میں تمام تر اختیارات جو ہیں وہ لوکل باڈی کے نمائندوں کے پاس ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں KPK میں خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ عوام کیا حال کرتی ہے PTI کا اور PTI کے سرماؤں کا؟ عمران خان صاحب کو یہ تمام اس فیصلے کی سزا میں مل رہا ہے جو انہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے KPK میں کیا اور پنجاب میں کیا۔ پنجاب میں جب الیکشن ہوں گے تو KPK سے زیادہ انہیں شاید رزلٹ مختلف ملے، کیونکہ یہاں عثمان بزدار صاحب کی
جتنی بھی کاوشیں ہیں اور جتنا کام ہے وہ عوام کے سامنے ہے، اور ان پر اسی بات کی تنقید ہوتی ہے کہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا گیا، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ تھا، یہاں پر ایک تکڑا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور آج تک بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کو۔ لیکن آنے والا وقت اور الیکشن بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا۔ بہرحال آج تک تو کوئی تبصرہ نگار، کوئی کالم نگار، کوئی صحافی، کوئی جتنے بھی صحافی برادری کے، جرنلسٹ برادری کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ درست تھا کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ KPK بنایا جائے، کیونکہ دونوں قابل وزیر اعلیٰ نہیں سمجھے جا رہے مبینہ طور پر، اور یہ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے۔